السلام علیکم. ویلکم ٹو میشن ایم بی بی ایس فار انٹرٹیسٹ چینلز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے سینٹریولز کے بارے میں. اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سائٹوسکیلیٹنس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ایم سی کیوز کے ساتھ. اور وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سینٹریول کا فارمیشن سائٹوسکیلیٹنس کے اندر مائکروٹیبیولز کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ میں نے تھوڑا بہت کلو دے دیا تھا. آج کے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ سینٹریول کی فارمیشن کس طرح ہوتا ہے، اس کی لوکیشنز کا فنکشن کس طرح پرفارم کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹرکچرز کیا ہے. اور ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹیبلز بھی ایٹ دا اینڈ آف لیکچر ہم ڈسکس کر لیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں سینٹریول کو. لیکن لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کے ساتھ 3 کنسیپچول کویسچن شیئر کرنا چاہتا ہوں. ویڈیو کو پوز کر لینا ہے اور مائنڈ میں اس کا آنسر سوچنا ہے. کویسچن نمبر 1، کیا آپ کو پتا ہے کہ پلانٹس کے اندر سینٹریول پریزنٹ نہیں ہوتے؟ سینٹریول پریزنٹ ہوتے ہیں اینیمل سیلز کے اندر. تو پھر وہاں پہ جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ سینٹریول کا فنکشنز کیا ہے، اسپینڈل فائبر فارمیشنز اور اس طرح سیل ڈیویژنز. تو پلانٹس کے اندر اس طرح کون سا چیز ہے جو سیل ڈیویژنز اور اسپینڈل فائبر فارمیشن میں ہیلپ دیتا ہے؟ نمبر 2، ہم نے پریویس لیکچرز میں ایک ارگینلز کو بھی ڈسکس کیا تھا. وہ کون سا ارگینلز ہے جو سائٹوپلازم کو ڈیویژنز میں ہیلپ دیتا ہے؟ کویسچن نمبر 3، پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروکریوٹس کے اندر سائٹوسکیلیٹن پریزنٹ نہیں ہوتے، اینیملز کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کا ریزن بھی میں تھوڑا بہت بتایا تھا. آج کے لیکچر میں یہ تینوں کویسچن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لوں گا. اگر آپ کو آنسر نہیں آتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں وہ آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کر لینا ہے. تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں سینٹریول. سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم سینٹریولز کی ڈیفینیشنز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ سینٹریول کی ڈیفینیشنز کس طریقے سے آپ لوگ ڈیفائن کریں گے سینٹریول کو. کا ڈیفینیشنز کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سینٹریول ہمارے پاس کیا ہے، نان ممبرین بانڈڈ ارگینلی. اور نان ممبرین بانڈڈ ارگینلی کے لیے میں آلریڈی ٹرکس ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اسٹوڈنٹ نے نان ممبرین اور اس طرح ممبرین بانڈڈ ارگینلیز کو یاد کر لینا ہے. تو نان ممبرین بانڈ ارگینلی کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹرک ڈسکس کیا تھا کاربن. اب کاربن سے کیا مطلب؟ سی مین سینٹریول، اٹس مین کے نان ممبرین بانڈڈ ارگینلی. اس طرح رائبوسومز، بیسل باڈی اینڈ نیوکلیولس، یہ سارے کیا ہے، نان ممبرین بانڈڈ ارگینلی. اب سمپل آپ لوگ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے سینٹریول؟ Centriole is non-membrane bonded organelle eukaryotic organelle which derived from cytoskeleton. اور کون سے پارٹ سائٹوسکیلیٹن کے اندر؟ مائکروٹیبیول. ایمٹی مین مائکروٹیبیول. تو یہ اس کا کیا ہو گیا ڈیفینیشن. اس کے علاوہ یہ پوائنٹس بھی آپ ڈیفینیشنز کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہو. کس طریقے سے؟ اگر ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ پوائنٹ آ گیا کہ سینٹریول کون سے آرگینزمز میں ایبسنٹ ہوتے ہیں اور کون سے میں پریزنٹ ہوتے ہیں، تو یہ انفارمیشن بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. پریزنس ایبسنٹ ہوتا ہے پروکریوٹس کے اندر، پروکریوٹ. اسی طرح فنجائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر پلانٹ. تو سینٹریول کس چیز کے اندر ایبسنٹ ہوتا ہے؟ پروکریوٹس کے اندر، جو کہ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. فنجائی کے اندر بھی سینٹریول ایبسنس ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہائر پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی سینٹریول ایبسنس ہوتا ہے. اس طرح اگر ہم پریزنس کی بات کریں تو کون سے آرگینزمس کے اندر سینٹریول پریزنٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اینیملز کے اندر. اس کے اس طرح مائکرو آرگینزمز لائک پروٹسٹ. اب پروٹسٹ میں کیا آتے ہیں؟ پروٹوزونز. اس طرح ایلگی یا پروٹسٹ لائک فنگس.
فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں سلائم مولڈ، ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. تو سینٹریول کس چیز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے؟ اینیملس کے اندر. مائکرو آرگینزم لائک پروٹسٹ، پروٹوزونز، ایلگی یا پروٹسٹ لائک سلیم مولڈ. تو یہ ہو گیا بیسک انٹروڈکشن آف سینٹریولز. اب ہم چلتے ہیں لوکیشنز کی طرف کہ سینٹریول کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک اینیمل سیلز ہے. اینیمل سیلز کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس. اب نیوکلیس کے ساتھ قریب یہاں پہ کیا پریزنٹ ہوتا ہے؟ سینٹروسوم. اب سینٹروسومز کے اندر ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں سینٹریول پیئر کی فارم میں. یہ بھی MCQ پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے کہ سینٹروسومز کے اندر پیئر کے فارم میں سینٹریول پریزنٹ ہوتے ہیں. اب اس کا ایکچوئل لوکیشن کیا ہو گیا؟ نیئر ٹو نیوکلیس. تو یہاں سے آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا کہ لوکیشنز کہاں پہ ہیں. نیوکلیس کے ساتھ ساتھ سینٹریول پڑے ہیں اور وہ بھی پیئر فارم میں. پیئر مین دو اور رائٹ اینگل. رائٹ اینگل سے کیا مطلب؟ 90 پہ. ٹھیک ہے، یہ MCQ پوائنٹ آف ویو سے آپ اسٹوڈنٹ نے یاد کر لینا ہے، جو کہ ایٹ دا اینڈ آف لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کر لوں گا. اب ہم آتے ہیں اس کی سٹرکچر پہ. یہاں پہ میں کچھ انفارمیشن لکھ لیتا ہوں، پھر بعد میں ہم ڈیٹیل سے ڈائیگرامس کے اندر انڈرسٹینڈ کر لیں گے. سب سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ نے یہ انفارمیشن نوٹس کر لینا ہے. میٹر کتنا ہے؟ 0.2 مائکرو میٹر. اس طرح لینتھ 0.3 سے لے کر 0.5 مائکرو میٹر. تو سیمپل آپ نے کس طریقے سے یاد کر لینا ہے؟ 0.2 0.3 to 0.5 MCQ پوائنٹ آف ویو سے. کمپوزیشنز کی اگر بات کریں تو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سینٹریول کی فارمیشنز مائکروٹیوبیولز کے اندر ہوتا ہے. مین کہ مائکروٹیوبیولز کا جو پروٹینیش اسٹرکچر تھا وہ کیا تھا؟ ٹیوبولین پروٹینز. تو آپ اسٹوڈنٹ نے یہ بھی یاد کر لینا ہے کون سا پروٹین؟ ٹیوبولین پروٹین. اور وہاں پہ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹیوبولین پروٹین الفا اینڈ بیٹا چین میں پریزنٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ اسٹوڈنٹ نے یاد کر لینا ہے MCQ پوائنٹ آف ویو سے ساتھ ساتھ میں الفا اینڈ بیٹا. اس طرح اگر ہم نمبر کی بات کریں تو پیئر فارم میں تو 2 اینڈ نمبرز ہوتا ہے. اب اس کے اندر مائکروٹیوبیولز کتنے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے ایٹ دا اینڈ آف لیکچر، جو کہ آپ اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ پھر لکھنا ہے. یہ ہو گیا اسٹرکچر کے لحاظ سے سینٹریول. اب ہم کچھ فنکشنز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور ان سارے فنکشنز کو یہاں پہ بھی ڈائیگرامس کے اندر پہ ہم سمجھیں گے کس طرح یہ فنکشن پرفارم کر لیتا ہے. جو فرسٹ ون فنکشن ہے وہ کیا ہے؟ سیل ڈیویژنز. امپورٹنٹ فنکشن ہے سیل ڈیویژنز. دوسرا فنکشن کیا ہے؟ اسپینڈل فائبر formations during karyokinesis. کائنیسس کے دوران اس کی فارمیشنز ہوتا ہے. تھرڈ ون فنکشنز forming during cell divisions. اس کے ساتھ ساتھ بیسل باڈی فارمیشنز. بیسل باڈیز فارمیشنز یہ بھی فنکشنز ہے سینٹریول کا. اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ون سیلیا اینڈ فلیجیلا کی فارمیشنز بھی اس کے اندر ہوتا ہے. سیلیا اینڈ فلیجیلا فارمیشنز. تو کتنے فنکشن ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے MCQ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اس طرح ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی. نمبر 1 سیل ڈیویژنز. فنکشن نمبر 2 اسپائنڈل فائبر فارمیشن اور اس طرح فارمنگ ڈیورنگ سیل ڈیویژنز. یہ تینوں یہاں اسٹرکچر کے اندر ہم ڈسکس کر لیں گے. اور نیکسٹ جو دو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں سیلیا اینڈ فلیجیلا کا جو فارمیشن ہوتا ہے وہاں پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشنز. اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اور اس طرح آپ لوگوں کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ کویسچن آ گیا
تو آپ نے کس طریقے سے اس کے ڈائیگرامز کو لیبل کر لینا ہے. سینٹریول کی کراس سیکشنز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا کراس سیکشن سٹرکچر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سینٹریول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, پیئر کی فارم میں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم پہلے مائکروٹیبیولز بنا لیتے ہیں. ون کا سٹرکچر ہے سینٹریول کا, اور ہمیں پتا ہے کہ سینٹریول کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹرپلیٹ ہوتا ہے, اور اس طرح 1 سے لے کر 9 تک اس کا کیا ہوتا ہے, نمبرنگ ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گیا سینٹریول کا کراس سیکشنل ویوز, یعنی ٹاپ ٹو باٹم. اب دیکھ لیں اس کے اندر کتنے ہوتے ہیں مائکروٹیبیولز. اگر ہم نمبرنگ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یعنی 9 فارم میں ہوتا ہے, اور دیکھ لیے ٹرپلیٹ فارم میں ہے. ٹھیک ہے, مائکروٹیبیول. تو سمپل آپ لوگ ملٹیپلائی کرے تو کیا آتا ہے 27 ٹوٹل ٹیبیول. اب یہ کس طریقے سے آ گیا, آپ لوگ سمپل کیلکولیٹ کر لے تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے آتے ہیں 27. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے, جو کہ اس ٹیبلز کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ بھی ریوائز کر لوں گا, آپ لوگوں نے کس طریقے سے یاد کر لینا ہے. تو یہ تھا ٹاپ ٹو باٹم ویو. اگر ہم اس کی سلائیڈ ویو دیکھ لیں تو سلائیڈ ویو اس کی کس طرح ہوتا ہے, یہ اس کی سلائیڈ ویو ہے. یہ اس کا کیا ہے, سلائیڈ ویو. آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ بھی سکتے ہو کہ سینٹریول کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے. تو یہ اس کا کیا ہے, سلائیڈ ویو. تو یہ ہو گیا اس کا کیا, سلائیڈ ویو. اب ہم چلتے ہیں فنکشنز کی طرف, ایک ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سیل ڈیویژنز کس طرح ہوتا ہے, اسپائنڈل فائبر فارمیشنز کس طرح ہوتا ہے, اس طرح ڈیورنگ سیل ڈیویژنز فارمنگ پروسیس کس طرح ہوتا ہے, اور یہ جو لاسٹ دو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ہیں فنکشنز کی طرف. فنکشن میں نمبر 1 کیا ہے, سیل ڈیویژنز. جس طرح ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا ایک کنسیپچول کوسچن, چونکہ پلانٹس کے اندر سینٹریول پریزنٹ نہیں ہوتے تو وہاں پہ سینٹریول کا فنکشنز کون پرفارم کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ سینٹریول کا فنکشنز کیا ہے, سیل ڈیویژن, اس طرح اسپائنڈل فائبر فارمیشنز. اور پلانٹس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, سیل ڈیویژن بھی ہوتا ہے, اس طرح اسپائنڈل فائبر فارمیشنز بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم سیل ڈیویژنز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, پھر باقی پروسیس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے سیل ڈیویژن. اب سیل ڈیویژنز کس طرح ہوتا ہے, تو سیل ڈیویژنز کے لیے آپ نے 2 پوائنٹس یاد کر لینا ہے, ایک ہوتا ہے نان ڈیوائڈنگ سیلز اور دوسرا ہوتا ہے ڈیوائڈنگ سیل. اب آپ کو کس طرح پتا ہوگا کہ یہ نان ڈیوائڈنگ سیل ہے یا ڈیوائڈنگ سیل, تو یہاں پہ آپ نے 2 پوائنٹس یاد کرنا ہے. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک اینیمل سیل ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ اینیمل سیلز کے اندر یعنی سیل نیوکلیس ہوتا ہے, اور نیوکلیس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, کرومیٹن, اور اس کے سائڈ پہ یعنی نیئر ٹو نیوکلیس کیا ہوتا ہے, سینٹریول. یہ کیا ہے, سینٹریول, جو کہ 90 اینگل پہ پڑے ہوتے ہیں, اور یہ کس چیز کے اندر ہوتے ہیں, سینٹروسومز. سینٹروسوم. اب یہ کیا ہے, کرومیٹن. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے, نان ڈیوائڈنگ سیل. کیا ہے, نان ڈیوائڈنگ سیل. اب آپ لوگوں کو کس سے پتا چلے گا کہ نان ڈیوائڈنگ سیل ہے, دیکھ لیں. فار ایگزامپل یہ سیل کنورٹ ہو جائے اس فارم میں, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک اینیمل سیل ہے. جب یہ نیوکلیس کے اوپر یہ جو ممبرین ہے یا نیوکلیئر ممبرین یہ ڈس اپیئر ہو جائے, نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, یہ کرومیٹن کروموسوم میں کنورٹ ہو جائے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس کون سا سیل ہے, ڈیوائڈنگ سیل. ڈیوائڈنگ سیل. یہاں تک تو آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ سیل ڈیویژن کس طریقے سے ہوتا ہے. اب ہم نے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے سیکنڈ پوائنٹ, اسپائنڈل فائبر فارمیشن کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ سیل ہم نے اٹھا لینا ہے, اور یہاں پہ ہم نے اس کا کیا کر لینا ہے, ڈیویژنز کر لینا ہے. تو یہاں پہ سینٹریول 2 فارم میں یعنی پیئر فارم میں پریزنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر ہم اس کے ڈیویژن کر لیں تو ٹیٹرا یعنی 4 فارم میں آ جائیں گے. کس طریقے سے, لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک سیل ہے. اب چونکہ یہاں پہ سینٹریول 2 یعنی پیئر فارم میں ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹیٹریٹ کر لینا ہے یعنی 4 کر لینا ہے. کس طریقے سے, اب دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے, اور اس طرح اس سائڈ پہ کروموسوم آ جائے گا یہ والا, اور اس سائڈ پہ یہ کروموسوم.
تو یہاں پہ سمپل ہم نے کیا کرنا ہے، اسپائنڈل فارمیشن کر لینا ہے. کس طریقے سے کر لیں گے، اس طرح سے ہمارے پاس کیا فائبر بن جائے گا، اور ایک اس سائڈ سے سیم اس سائڈ سے اب یہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر بن گیا. جو فرسٹ ون لائن اس کو ہم پولر مائکرو ٹیوبیول کہیں گے، پولر مائکرو ٹیوبیول. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس پوائنٹس کو کہ یہ ہمارے پاس کون سا پوائنٹ ہے، کائنیٹوکور. تو یہ ہمارے پاس کون سا لیئر ہوگا، کائنیٹوکور. کائنیٹوکور مائکرو ٹیوبیول، اور یہ ایسٹرل. ٹھیک ہے، ایسٹرل مائکرو ٹیوبیول. اس کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے سینٹریول کے اندر. اسٹوڈنٹ، اسپائنڈل فائبر فارمیشن کس طرح ہوتا ہے، جب کائنیٹوکور اور اس طرح پولر مائکرو ٹیوبیول کمبائن ہوتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتا ہے، اسپائنڈل. تو یہاں سے ہمیں کلو ملتا ہے کہ اسپائنڈل فائبر فارمیشن کس طریقے سے ہوتا ہے. مائکرو ٹیوبیولز کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے اینیملس کے اندر. اب پلانٹس کے اندر ایسا کون سا چیز ہے کہ اس کا فنکشن پرفارم کر لیتا ہے. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس کیا ایک ڈیوائڈنگ سیلز ہے پلانٹ سیل کا. اب پلانٹ سیلز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کروموسومز. اس طرح اس سائڈ پہ کروموسومز، لیکن ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز کے بجائے یہاں پہ کیا پریزنٹ ہوتے ہیں. اس سمپل میں یہاں پہ ڈرا کر لیتا ہوں اس طرح، پھر یہ کائنیٹوکور. اب یہاں پہ کیا پریزنٹ ہے، ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز کے بجائے یہ اس کا اینالوگیز ریجن ٹو سینٹریول، یعنی سینٹریول کی طرح ہی فنکشن پرفارم کر لیتے ہیں. آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پروٹین. ٹھیک ہے، اب دیٹ مین کہ پلانٹس کے اندر ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز پریزنٹ نہیں ہوتے. ایسٹرل پروٹین لائک کیا ہوتا ہے، سینٹریول ریجنز ہوتا ہے، یعنی لائک بیسل پروٹین جو کہ یہ فنکشنز پرفارم کر لیتا ہے. تو اس مین کہ پلانٹس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایسٹرل مائکرو ٹیوبیول، اور یہ کیا ہو جائے گا، این ایسٹرل. اب این ایسٹرل کیا مطلب، یعنی اس کے اندر ایسٹرل پریزنٹ نہیں ہوتا. اب ایسٹرل کا فنکشنز کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میں نوٹس کر لینا ہے. ایسٹرل کائنیسس میں ہیلپ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، سیل ڈیویژنز کے اندر اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز. تو ڈیسٹون یہ ہو گیا پلانٹس اور اینیملس کے اندر ڈیفرینشیشن کہ کس طریقے سے سیل ڈیویژن ہوتا ہے اور اسپائنڈل فائبر کی فارمیشن کس طریقے سے ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف، اور یہ ٹیبل آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سارے لیکچر کا کیا ہے، خلاصہ ہے. اب دیکھ لیں یہاں پہ میں نے کیا ڈرا کیا ہوا ہے، سینٹریول، سینٹروسومز، اس طرح ایم ٹی مائکرو ٹیوبیولز اور ٹی مین ٹیوبیولز. جنرل آپ لوگوں سے اگر ایم سی کیوز پوچھے تو پھر آپ لوگوں نے کس طریقے سے آنسر دینا ہے. اگر نان ڈیوائڈنگ سیلز کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر آپ نے کس طریقے سے آنسر دینا ہے. اور اگر اس طرح ڈیوائڈنگ سیل، جس طرح یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا سیل ڈیویژنز کے اندر کہ نان ڈیوائڈنگ سیلز کون سا ہوتا ہے اور اس طرح ڈیوائڈنگ سیل، تو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے جب ہمارے پاس جنرل ہوتا ہے، جنرل مینز 1 سینٹریول ہوتا ہے تو اس کے لیے سینٹروسومز کیا ہوتا ہے، نل. اور اگر مائکرو ٹیوبیولز کی بات کریں تو وہ پریزنٹ ہوتے ہیں 9. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے، 27. جس طرح سٹارٹ میں یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، ویڈیو کو بیک اپ کر لیں. اب سیکنڈ کو دیکھ لیں، نان ڈیوائڈنگ سیلز. نان ڈیوائڈنگ سیلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیئر فارم میں ہوتا ہے سینٹریول. اب دیکھ لیں یہاں پہ 2 اور اس طرح یہاں پہ آ جائیں گا 18 اور یہاں پہ آ جائیں گا 54. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اسٹوڈنٹ نے یاد کر لینا ہے فار نان ڈیوائڈنگ سیل. جب سینٹریول ہمارے پاس پیئر فارم میں ہوتا ہے تو سینٹروسومز کتنا ہوگا، 1. اس طرح مائکرو ٹیوبیولز کتنے ہوں گے، 18. اور ٹوٹل ٹیوبیولز کتنے ہوں گے، 54. اس طرح اگر ہم ڈیوائڈنگ سیلز کی بات کریں جس طرح یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تو پھر ہمارے پاس کتنے ہوں گے، 4. اور اس طرح یہ سینٹروسومز 2 ہوں گے. پھر یہ ہمارے پاس آ جائیں گے 36 اور یہاں پہ ہمارے پاس 108. تو یہ ٹیبل آپ اسٹوڈنٹ نے یاد کر لینا ہے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے. کس طرح بھی ایم سی کیوز آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ ٹیبلز کیا کرنا ہے، ریویو کر لینا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کا کنسیپٹ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ
ڈائیگرامس کے اندر ڈسکس کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہو گیا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ڈسکس کیا سینٹیول کو ڈیٹیل سے. سینٹیول کا ڈیفینیشنس کیا ہے, لوکیشنس کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے, فنکشنس کیا ہے, پھر ایک ایک فنکشنس کو ڈائیگرامیٹیکلی انڈرسٹینڈ کر لینا, اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیبلز ہیں ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کس طریقے سے یاد کر لینا ہے. یہاں پہ میں اگر آپ کے ساتھ ایک بار ریویو کر لوں ایم سی کیوز کے لیے کون سے پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, لوکیشنس کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نیئر ٹو نیوکلس پریزنٹ ہوتا ہے, پیئر فارم میں ہوتا ہے, رائٹ اینگل پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی 90 کے برابر. اس طرح اگر ہم اسٹرکچر کے اندر بات کریں ڈائمیٹر, لینتھ, کمپوزیشن, نمبر آپ کو آنی چاہیے, اور ان کے لیے آپ لوگوں نے سمپل یہ ٹیبل یاد کر لینا ہے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے. اور باقی جو کنسیپچوئل ایم سی کیوز ہے وہ ڈائیگرامس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. آپ نے کیا کر لینا ہے, ویڈیو کو دیکھ کر ساتھ ساتھ میں آپ نے نوٹس بھی بنانے لائے جو کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیں گا.